السلام علیکم جی. آج یعنی کہ جمعرات کے روز پریس کانفرنسوں کا دن تھا. آج دھماکہ خیز پریس کانفرنس ہمارے دوست اپنا میاں داؤد نے کی، جو کہ ملزم نوید عمران خان کے حملے کا جو مبینہ ملزم ہے اس کے وہ ماسٹر مائنڈ ہیں. تو انہوں نے پریس کانفرنس کی میاں داؤد صاحب نے. میاں داؤد صاحب جو تھے اس کے بعد وہ پریس کانفرنس میں نے اس کے اوپر تو آپ کو ایک ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر جو ڈز کر کے تکلیف ہوئی میاں داؤد کے بعد، پھر پریس کانفرنس آ گئی رانا ثناءاللہ صاحب کی. رانا ثناءاللہ کے ساتھ بعد پھر پریس کانفرنس آئی عمران احمد خان نیازی کی. پریس کانفرنس ہی تھی کیونکہ ویسے وہ ہر چیز خطاب ہی کرتے ہیں، قوم سے خطاب ہی کرتے ہیں، تو قوم سے خطاب ہی، جس سامنے کوئی جرنلسٹ بیٹھے ہوں گے، ورنہ ان کے میڈیا سیل کے لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے. ان کے اس خطاب سے پہلے ان کی ایک ویڈیو بھی لیک ہو گئی جس میں وہ بڑے ڈیسپریٹ طریقے سے ڈانٹ رہے ہیں اس کو. اسے کہتے ہیں بس تم تصویریں بنا کے یہاں سے نکل جاؤ. وہ اپنے کسی سٹاف ممبر کو کہہ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے سٹاف ہیں جو ہیں انہوں نے پالے ہوئے، تو ان کو کہہ رہے ہیں. اچھا، وہاں سے اس کے بعد پھر پریس کانفرنس آئی بلاول بھٹو زرداری کی. چاروں ایونٹ اپنی جگہ کے اوپر بہت امپورٹنس کے حامل ہیں. میاں داؤد صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اور رانا ثناءاللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر میں ایک ولاگ کر چکا ہوا ہوں. اور جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کی پت لگائی ہے اور جس طریقے سے اسے للکارا ہے، وہ ایک الگ ولاگ کا متقاضی ہے کہ اس کے اوپر الگ سے بات کی جائے. لیکن میں آج آپ کی خدمت میں جو لے کے اصل میں مدعا حاضر ہوا ہوں وہ عمران احمد خان نیازی کی سپیچ. عمران احمد خان نیازی نے اس سپیچ، پریس کانفرنس، بھاشن، قوم سے خطاب، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں اتنا برا ہوں، میں اتنا برا تو نہیں ہوں کہ میں اپنے سانسیں باہر رکھوں. یہ اس کی بینامیاں، اس کی ہمشیرگان کے بارے میں مبینہ طور پہ اطلاع ہے، ابھی پکڑی جانی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کے پیسے باہر پڑے ہوں. ٹھیک ہو گئے. میں تو جناب جو ہے وہ میرے اگر اس طرح کے ارادے ہوتے تو میں باہر رکھتا. میں کوئی ایسا لگتا ہوں آپ کو؟ میں تو ایسا ویسا نہیں ہوں. اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے ایک بات اسٹیبلش کی. انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر حملہ جو تھا وہ جنرل باجوہ نے کروایا. اچھا، اب جنرل باجوہ جو ہے، جب وہ حملہ ہوا ہے تو جنرل باجوہ کی کوئی انفرادی حیثیت تو نہیں تھی، وہ ایک ادارے کے سربراہ تھے. تو عمران احمد خان نیازی کا جو میسج ہے اسے آج ہم ڈیکوڈ کرنے لگے، جو وہ بار بار کہتے ہیں، ہر جگہ پہ کہتے ہیں، ہر تقریر میں کہتے ہیں، آج اس کو ڈیکوڈ کر لیتے ہیں. تو اس کی پہلی ڈیکوڈنگ جو ہے، عمران احمد خان نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اوپر حملہ کروایا باجوہ صاحب نے. اب باجوہ صاحب خود وہ بندوق لے کے نہیں آئے ہوں گے، ویسے وہ بھی گکھڑ کے رہنے والے ہیں. اگر انہوں نے حملہ کروانا ہوتا تو گکھڑ کرواتے، لیکن وزیر آباد میں حملہ ہوا. گکھڑ تو گجرانوالے سے پہلے مطلب نال ہی گزر گیا. تو پھر ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے کسی کو کہا ہوگا. تو باجوہ صاحب ایک سسٹم کے سربراہ ہیں، انہوں نے سسٹم کے اندر کسی کو کہا ہوگا کہ تم نے عمران احمد خان نیازی کے اوپر حملے کی پوری پلاننگ کرنی. یعنی اس کا مطلب ہے یہ پلانڈ حملہ تھا جو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جو چیف آف آرمی اسٹاف سے، انہوں نے کروایا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا فورس ہوگی، کوئی سیل ہوگا جو کہ پلاننگ کرتے ہیں، ہے نا، کس کی؟ قتل کی. تو انہوں نے قتل کی پلاننگ کی ہوگی. یہ اگر ہم ڈیکوڈ کر رہے ہیں میسج، تو اس کا مطلب ہے کہ پاک فوج دنیا کی وہ فوج ہے جس کے اندر قاتلوں کے گروہ یا وہ کیا ہوتے ہیں سنڈیکیٹ یا وہ جو بھی کہہ لیں اس کو، وہ موجود ہیں. تو مطلب کہ ایسی فوج جو ہے، ایسے گروپوں کی حامل فوجیں جو ہیں، وہ تو لیٹن امریکہ کے اندر، افریقہ کے اندر بڑے تماشے لگے ہوئے ہیں نا، مختلف ممالک کے اندر. لیبیا 2 حصوں میں اس لیے تقسیم ہو گیا کہ فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. آدھے ملک کے اوپر آدھی فوج نے قبضہ کر لیا، آدھے ملک کے اوپر باقی آدھی فوج نے قبضہ کر لیا. یہ ہوا نا. تو خیر، اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ جو پورا سلسلہ ہے سمجھ گئے. اب آپ اس کو ڈیکوڈ کرتے جائیے اور سوچتے جائیے اپنے تھاٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پاکستان فوج کے خلاف امریکہ کے اندر اشتہار چھپے تھے، یہ ٹھیک تھے، وہ ولی روگ آرمی والے. اچھا جی، عمران احمد خان نیازی صاحب
کا میسج ڈیکوڈ کرتے جائیں نا کہ پاکستان کی فوج ایک ایسی فوج ہے جس کے پاس قاتلوں کے گروپ بھی ہیں، سنڈیکیٹ بھی ہیں، اس طرح آپریٹ کرتی ہے جس طرح مافیاز آپریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب انہوں نے میرے اوپر حملہ کروایا، اور اتنی نااہل ہے کہ فوج کا ٹرینڈ یافتہ آدمی جو ہے وہ گلے تتر کو پتہ لگ گیا کہ وہ فوج کا ٹرینڈ یافتہ تھا، اور عمران خان نے پہلے اس سے کہلوایا ہوگا نا، پھر تقریر میں بھی کہا کہ اس کا ہاتھ جیسے اوپر اٹھا ہے اس کا مطلب ہے وہ تربیت یافتہ تھا، ٹھیک ہے، فوج کا تربیت یافتہ ہے۔ اچھا یہ سارا کچھ کر لے ہے، یعنی کہ فوج ہے، فوج کے اندر گروپ ہے، گروپ جو ہے وہ لوگوں کو مارتا ہے اور بڑے آرگنائز طریقے سے مارتا ہے، اس کا کام ہی مار۔ یہ وہ کیس ہے جو پچھلے کم از کم 40-50 سال سے بھارت کی یا پاکستان کے اینٹی لوگ کہہ لیں یا پاکستان کی فوج کے اینٹی لوگ جو ہیں، ویسے ہمارے اوپر الزام لگتا ہے لیکن ڈیکوڈ کر رہے ہیں نا عمران خان کا میسج، ٹھیک ہے، وہ جو ہے فوج کے اینٹی جو لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر یہ کیس پلیڈ کرتے رہے ہیں۔ مشرف دور کے اندر اس کا بڑا ایکسٹریم پروپیگنڈا ہو گیا تھا شروع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں یا ان کے باہوں میں باہیں ڈال کے دمال ڈال رہے ہیں جو اس نقطۂ نظر کے حامی رہے ہیں۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندر سے میرے لوگ موجود ہیں جو مجھے خبریں دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ایسا گروپ ہے جس کے اندر سے اس کے اندر اور جس کی آپریشنل سیکریسی ہی اصل میں اس کی اسٹرینگتھ ہے، تو اس کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلسل غداری کر رہے ہیں، اور وہ غداری کرتے ہوئے وہ مسلسل اطلاعات عمران احمد خان نیازی تک پہنچا رہے ہیں۔ جب کسی آرگنائزڈ فورس کے بارے میں آپ ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا کتنا کہ بھرم ٹوٹتا ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ تو عمران احمد خان نیازی یہ پروپیگنڈا کرنے لگے ہوئے ہیں کہ اندر سے مجھے خبریں مل رہی ہیں، میرے لوگ اندر موجود ہیں۔ تیرے لوگ ماما تو ماں دے جے اس سے لے کے آیا سے تیرے لوگ موجود ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے، اس کا وہ مطلب، یہ مطلب کیا ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں پہ کہ اور کچھ نہیں ملتا تو وہ پاکستان کی فوج یا اس کی خفیہ ادارے کے فٹ پرنٹ ڈال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے مخالفین سے آپ یہی توقع کر سکتے ہیں۔ تو ہماری ریاست پورے فل تھروٹل اس کے ڈینائل میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب نہیں ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے۔ لیکن اب اگر ایک سابق وزیر اعظم بیٹھ کے پوری دنیا کو میڈیا کے اوپر یہ بھاشن دے گا کہ جناب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جنہوں نے مجھ کو اقتدار سے نکالا ہے، جنہوں نے پہلے مجھے گود میں بٹھایا ہوا تھا، جنہوں نے مجھے پہلے اقتدار میں لانے کے لیے اس ملک کے اندر تمام نظاموں کا بیڑا غرق کر دیا تھا، جنہوں نے مجھے اقتدار میں متعین کرنے کے لیے جوڈیشری کی ماں بہن ایک کر دی تھی اور جوڈیشری میں ایسا گند ڈال دیا تھا، ایسی غلاظت بھر دی تھی کہ وہ غلاظت اب تک چھٹنے کا نام نہیں لے رہی، جنہوں نے مجھے لانے کے لیے RTS بند کیا تھا، جنہوں نے مجھے لانے کے لیے 5th جنریشن ہائیبرڈ برگیڈ لانچ کیا تھا سرکار کے قومی خزانے سے، اور بعد میں انہوں نے میرے حوالے کر دیا کہ میں پوری دنیا کو بک بک کرتا پھروں، انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے لوگ بھی پالے ہوئے ہیں جو لوگوں کو قتل کر دیتے۔ یہ ہے وہ پورا میسج جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے آج کی اپنی تقریر کے اندر کہا ہے۔ تو پھر اس کا جواب آیا نا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے، اس نے کہا یہ رو رہا ہے، یہ بچوں کی طرح رو رہا ہے، اقتدار سے نکالے جانے کے بعد تمہارے خلاف واحد سازش جو تھی وہ پیپلز پارٹی نے کی تھی اور وہ جمہوری طریقے سے تمہیں نکالا تھا۔ ویسے پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جو جمہوری طریقے سے نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر بلاول بھٹو زرداری نے جو چھترول کی ہے آج کلاسک اور سٹینڈرڈ کی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ پٹنا نہیں بنتا۔ ویسے آپس کی بات ہے، اس پہ ہم پھر ڈیٹیل میں کسی اور ولاگ پہ بات کریں گے، ایسے ہی آ گئے۔ یہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں
ان کے دو نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں اس انتہا تک جا سکتا ہوں. دوسرا اپنی اس طرح کی باتوں سے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تباہی، پاکستان کی فوج کی تباہی، اس کے اداروں کا بیڑا غرق اور اس کے اثاثوں کی آپ کو کوڑیوں کے مول فراہمی، کیونکہ جب ہم ڈیفالٹ اناؤنس کریں گے تو پھر روزولٹ ہوٹل جو ہے وہ $10 کروڑ کا بکے گا، جو کہ $1.5-2 کروڑ ہے اس کی قیمت، وہ $10 کروڑ میں آپ اٹھا لیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ پیغام دے رہا ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ دیکھیں ابھی میں اقتدار میں نہیں ہوں تو میں نے کیسے تن کے رکھا ہوا ہے فوج کو، تو اگر میں اقتدار میں آ گیا تو پھر دیکھو میرے ہاتھ میں لاؤ، مینوں ڈالر کا لیا کرو ہے. آہو پہلے تسی کٹ کر لے سن. یہ میں اپنے بھونکنے والے جو ہیں یہ سوشل میڈیائی کتے جو ہیں ان کو میں پورے پیسے نہیں دے پا رہا، میں نے ان کی تنخواہیں آدھی کر دی ہیں، تو پیسے پورے کلیا کرو تاکہ میں انہیں تنخواہ دوں. بیسیکلی لوگوں کا خیال ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے پاکستان کے لوگوں سے بات کی ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے. آج کی تقریر ان کی سیدھی سیدھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے تھی کہ دیکھو ابھی تک میں اقتدار میں نہیں ہوں تو میں ان کی اتنی گدڑ کوٹ لگا سکتا ہوں، تو مجھے اقتدار میں لاؤ گے تو دیکھو میں تمہارا کیا کیا کروں گا. اور چونکہ ہمارا اصول ہے جو ہم نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہا ہوتا ہے اس کا الزام یہ دوسروں پہ لگا رہا ہوتا ہے. خود انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کو ایڈریس کر کے اپنے مخالفین پہ الزام لگا رہا ہے کہ ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کے آئی. کیسا پکڑا پھر؟ ٹھیک ہے، لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہا ہوتا ہے بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہا ہوتا ہے. یہ تھا جی جو مجھے سمجھ آیا. آپ کو جو سمجھ آیا نیچے ضرور لکھیے گا میری رہنمائی کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.